برج حمل اب ہمیشہ اپنی امیدوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں، اور اس ہفتے کے شروع میں آپ کے چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا رویہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس دوران آپ کا من مانی رویہ نہ صرف آپ کی صحت کے لیے مسائل پیدا کرے گا بلکہ یہ آپ کی ذاتی زندگی کو بھی تکلیف دہ بنا سکتا ہے۔ دوسرے گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے یہ ہفتہ آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے اوسط سے بہتر نتائج لائے گا۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام مضبوط کرنے اور دولت میں اضافے کے لیے اس وقت آپ کے راستے میں بہت سے شاندار مواقع آنے کے امکانات ہیں۔ تاہم ہفتے کے آخر میں جب چاند آپ کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا تو اچانک آپ کا اپنے خاندان کے ساتھ اس ہفتے بڑا تنازع ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اس وقت کے دوران راہو کی آپ کے 1 گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے دور جانے کا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے کی کیریئر کی پیشین گوئی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس رقم سے جڑے رہنے والوں کو زحل کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے مثبت نتائج حاصل ہوں گے، لہٰذا اس عرصے کے دوران ان سے مختلف شعبوں سے اچھی کمائی کی بھی توقع ہے۔ اس ہفتے مرکری کے مد مقابل چھٹے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس رقم کے طلبہ محنت کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، جس سے انہیں سازگار نتائج حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس لیے اس وقت کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو دل و جان سے مطالعہ کرنے پر پوری توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ اگر آپ اس ہفتے کسی دوست کو پرپوز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس سے نہ صرف آپ دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے بلکہ آپ ایک اچھے دوست کو بھی کھو سکتے ہیں۔ ہفتے کے وسط میں 7ویں گھر میں چاند کی موجودگی اور راہو کے پہلو کی وجہ سے آپ اپنی ازدواجی زندگی میں محبت اور رومانس کی کمی محسوس کریں گے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آپ کی شریک حیات آپ سے کچھ فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ آپ کے بڑھتے ہوئے ذہنی تناؤ کی بنیادی وجہ ہوگی۔ یہ ورکاولکس حیرت انگیز طور پر پرجوش ہوں گے اور کام کی جگہ پر بہت زیادہ وقت گزارنے سے لطف اندوز ہوں گے۔ آرین عظیم انجینئر، ڈاکٹر، دندان ساز، فوجی افسر، کاروباری اور سیلز پرسن بناتے ہیں، لہذا پیارے میش آپ کا بہترین ورژن بنے، زندگی گزاریں، ایمان رکھیں اور اپنے خوابوں کی پیروی کرنے سے باز رہیں۔ یہ وہ ہفتہ ہے جسے آپ اپنا سب کچھ دے سکتے ہیں، اس لیے اپنے شیڈول کو ترجیح دینے کے لیے جتنا بہتر ہو سکے اس میں رد و بدل کریں۔ جمعرات 1 ستمبر کو آپ کا حکمران مریخ کو تیار کریں۔ میش میں اونچی پرواز کرنے والے مشتری کو مٹھی مارتا ہے اور آپ کا پہلا گھر ہے، اگرچہ اس کام کو ختم کرنے میں آپ کا ذاتی داؤ ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو اکیلے مشن کے ذریعے حل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریخ جیمنی اور آپ کے کوآپریٹو 3rd ہاؤس کے ذریعے 7 ماہ کے سفر پر ہے، جس سے اتحادیوں کو لکڑی کے کام سے باہر لایا جا رہا ہے۔ مددگار لوگوں کے لیے اپنا ریڈار آن رکھیں تاکہ اس آخری پش کو سپورٹ کرے۔ مثال کے طور پر اپنی دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے آنکھوں کا دوسرا جوڑا رکھنا آپ کے گھنٹوں کا وقت بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کچھ گراننگ انرجی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کے وسیع زاویہ نویں گھر میں ہفتہ کا توازن رکھنے والا چوتھائی چاند آپ کو بہت بڑی تصویر لینے میں مدد دے سکتا ہے۔ بس یاد رکھنا کہ آپ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور زیادہ وقت کچھ دباؤ کو کم کر سکتا ہے، لیکن لالونا کی آگ کی توانائی آپ کو ٹھوس اقدام کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ ہر اس چیز کی فہرست بنائیں جسے کرنا ہے ابھی اور آخر کار، اور پھر اپنی فہرست کو مقررہ تاریخ کے مطابق ترتیب دیں۔ اگر یہ نیا کاروبار ہے تو تمام قانونی اور مالیاتی قدموں کی تحقیق کریں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کے وہیل ہاؤس سے باہر کسی بھی چیز کے بارے میں مشورہ دے سکیں۔ یقینی بنائیں کہ آپ اپنی دانشورانہ املاک کی حفاظت کر رہے ہیں جانے سے۔ نواں گھر انٹرپرینیورشپ، سفر، مہم جوئی، تعلیم اور میڈیا سے متعلق تمام سرگرمیوں کو متحرک کرتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خواہش کہاں ہے؟ یہاں تک کہ اگر آپ جانے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تب بھی آپ منصوبہ بندی شروع کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اس لیونیشن کا حتمی پیغام توازن ہے، لہذا جو کچھ بھی آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں کم کریں، اور جہاں بھی آپ کو اپنے نیچے آگ جلانے کی ضرورت ہو اسے خود بجھانے کا راستہ تلاش کریں۔ برج سور اس ہفتے آپ کے پہلے گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے تناؤ کی سطح بڑھے گی جو آپ کو کچھ بے چین بھی کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس طرح کے حالات سے حتی الامکان سے بچیں
ورنہ اس کا اثر آپ کی صحت پر پڑ سکتا ہے۔ آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مالی معاملات کے لحاظ سے کافی اچھا رہنے کا امکان ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے سکون چوتھے گھر میں زہرہ کی موجودگی آپ کے حق میں کام کرے گی اور آپ کو بہت سے مواقع فراہم کرے گی جن کی مدد سے آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے اور اپنی جمع شدہ دولت میں اضافہ کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے بڑے بہن بھائیوں سے آپ کی توقع سے زیادہ تعاون ملے گا، جس کی وجہ سے آپ کسی بڑی پریشانی سے بھی نکل سکیں گے۔ تاہم اس کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ان کے سامنے بلا جھجک اپنے خدشات کا اظہار کرے۔ کام کی کثرت کے باوجود آپ اس ہفتے میں شامل ہوں گے۔ نو گھر میں زحل کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ اپنے اندر ایک حیرت انگیز توانائی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اس دوران آپ اپنے تمام کام مقررہ وقت سے پہلے مکمل نہیں کر سکتے۔ وہ طلبہ جو پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، پورے ہفتے میں اطاعت کی 5ویں گھر میں موجودگی ان طلبہ کے لیے اوسط سے زیادہ سازگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں تعلیم میں اچھی کارکردگی دکھانے کے بہت سے مواقع بھی ملیں گے، اس لیے آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو ورزش کے نشان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یادگار وقت گزار سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے یہ معتدل وقت ہوگا۔ آپ کو اپنی روزمرہ کی خوراک کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ طلبہ اپنے امتحانات سے تسلی بخش نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے پرانے ساتھیوں سے مل سکتے ہیں۔ سور کی علامت والے افراد کے لیے ہفتہ ملے جلے نتائج لانے کا امکان ہے۔ آپ کو اپنے راستے میں آنے والی ابتدائی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تاہم آپ کی محنت اور لگن آپ کو اپنے کیریئر میں اگلے قدم اٹھانے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کو اپنے بزرگوں کی پہچان مل سکتی ہے۔ اس ہفتے ایک اضافی رقمی انعام ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی مالی حالت مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ آپ سرمایہ کاری پر مبنی ذرائع سے نقد رقم کے ہموار بہاؤ کی توقع کر سکتے ہیں، لیکن اپنے اخراجات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تاہم زیادہ تر دنوں میں ہفتہ فائدہ مند رہنے کا امکان ہے۔ کاروباری مالکان کو اپنے مالی معاملات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ اپنے نیٹ ورک کو بڑھانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی اس ہفتے آپ کو مصروف رکھ سکتی ہے۔ آپ اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اہم فیصلے کرنے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی مخصوص چیز کا ارتکاب کرنے سے پہلے تمام زاویوں سے صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شادی شدہ مقامی لوگ قریبی مقامات پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں اپنے سفری اہداف کو پورا کرنے کے لیے اپنی انگلیوں پر ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ اپنے ساتھی یا دوستوں کے ساتھ یادیں بنانے کا بہترین وقت ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے سمجھدار ڈھانچے بے حد سخت جیلوں میں تبدیل نہ ہوں۔ عمل سے چلنے والا مرکری فلسفیانہ مشتری کے ساتھ سینگوں کو بند کرتا ہے، آپ کو یاد دلاتا ہے کہ کچھ تفصیلات کے بارے میں لچک مفید ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے آپ کو مقابلے سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ گھنٹیاں اور سیٹیوں کو دوبارہ شامل کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکالیں جو اپنے گھٹانے کے وقت آنسو کا سائز کم کرتے ہوئے کاٹا تھا۔ پھر پیچھے ہٹیں اور مشاہدہ کریں۔ آپ کے روحانی 12ویں گھر میں مشتری تناؤ پر سیٹی بجا رہا ہے۔ مراقبہ کے لیے ایک وقفہ لیں، صبح کی یوگا کلاس کو کریں اور پیداواری صلاحیت کو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے کچھ فنکارانہ الہام حاصل کریں۔ برج جوزا، بہت زیادہ تناؤ اور زیادہ سوچنے کی عادت اس ہفتے آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایسے میں فارغ وقت میں زیادہ سوچنے کے بجائے کوئی کام کریں یا گھر کے کاموں کو سلجھانے میں خاندان کی مدد کریں۔ اس سے آپ کا دماغ مصروف رہے گا۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ ہفتے کے آخر میں چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے اس ہفتے کوئی دوست، خاندان یا رشتہ دار آپ سے بڑی رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن یوگا کے مطابق انہیں کسی بھی قسم کی رقم قرض دینے سے آپ کو مالی طور پر گرم سوپ میں ختم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ہفتے کسی سے ادھار لینے پر پیسے دینے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہفتہ کے پہلے نصف میں چوتھے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے گھر کے کسی بزرگ کی صحت پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، لہذا بہتر ہوگا کہ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اگر ممکن ہو تو آپ ان کے ساتھ یوگا اور ورزش میں حصہ لیں۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کیریئر کے لحاظ سے ہر بار جب بھی آپ جلدی میں ہوں مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے 8 گھر میں زحل کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے کیریئر میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ آدھا پکا ہو جائے گا، جو آپ کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ آپ کے ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق
طلبہ کی زندگی میں بہت سے حالات میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اگر آپ مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے بہترین وقت ہے، کیونکہ اس ہفتے کے دوران عطارد چوتھے گھر میں موجود ہوگا۔ ایک ہی وقت میں شروع میں چوتھے گھر میں چاند کی موجودگی عطارد چاند کا جوڑ بنائے گی، جو آپ کی رقم کے نشان پر فضل کی بارش کرے گی، جس سے آپ کو اچھی کامیابی ملے گی۔ جیمنی نشان کے باشندوں کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہے۔ آپ نئے ساتھیوں سے ٹکرا سکتے ہیں۔ نئے لوگوں سے ملنا آپ کو اپنے سماجی دائرے کو بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے۔ جڑواں بچوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کام پر زیادہ توجہ دیں، ورنہ آپ آسانی سے مشغول ہو سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بات چیت کے دوران زیادہ بات چیت اور شائستہ رہے۔ ہفتہ شروع میں کچھ چیلنجوں کے ساتھ آ سکتا ہے جو آپ کی توجہ ہٹا سکتے ہیں، تاہم آپ اپنی لگن اور حوصلہ افزائی کے ساتھ چیزوں کو دوبارہ پٹری پر لانے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو تحریری اور صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس ہفتے ترقی کا امکان ہے۔ یہ وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فعال انداز اختیار کریں۔ جیمنی باشندوں کو اس ہفتے اپنے خاندانی کاروبار سے فائدہ ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں کا تعاون بھی مل سکتا ہے۔ کاروباری توسیع کے لحاظ سے ہفتہ بہتر مواقع لے کر آ سکتا ہے۔ اس ہفتے کچھ ملاقاتیں ہونے کا امکان ہے۔ زحل اس ہفتے آپ کے تعلقات کو متاثر کرنے کا امکان ہے۔ آپ کا خاندان آپ سے وقت مانگ سکتا ہے اور آپ کو گھریلو ذمہ داریاں سنبھالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مقامی لوگ جو طویل مدتی تعلقات میں ہیں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ گہرائی سے جڑ سکتے ہیں۔ ہفتہ محبت کرنے والوں کو بامانی رفاقت میں شامل ہونے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کے اگلے مرحلے پر جانے کا امکان ہے۔ آپ اپنے طویل مدتی ڈیٹنگ پارٹنر کو تجویز کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کے بزرگ آپ کو اپنا تعاون دینے میں خوش ہوں گے۔ برج سرطان، ضرورت سے زیادہ کھانے کے آپ کے شوق کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صحت سے متعلق پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خود کو مضبوط رکھنے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے کی پہلی ششماہی کے دوران تیسرے گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے مالی حالات اچھے نہیں کہے جا سکتے، کیونکہ آپ کو پیسے سے متعلق بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس سے ذہنی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے جیسا کہ مریخ آپ کے پہلے گھر کا رخ کرے گا، اس لیے آپ اس دوران رقم جمع نہیں کر پائیں گے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ تاہم ہفتے کے وسط میں جب چاند آپ کے چوتھے گھر میں منتقل ہو جائے گا، یہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور رابطے میں رہنے میں مدد کرتا ہے، وہ لوگ جن سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے پرانے تعلقات کو اثر نو استوار کریں اور انہیں بہتر بنائیں۔ جو لوگ اپنی تخلیقی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے خود کو وقت دینا چاہتے ہیں، وہ اس ہفتے کام کی جگہ پر کچھ فارغ وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت اب ٹیکنالوجی یا سوشل میڈیا وغیرہ کی مدد سے اپنے منصوبوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کے ہفتہ وار ذائچہ کے مطابق ہفتہ آپ کی رقم کے طلبہ کے لیے بہت سے سازگار نتائج لے کر آ سکتا ہے، تاہم درمیان میں بہت سی ایسی مثالیں آئیں گی جب وہ کم محنت کے باوجود اپنی تعلیم میں اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس دوران مرکری تیسرے گھر میں موجود ہوگا اور نویں گھر کے پہلو پر ان کی توجہ مرکوز رہے گی۔ اس دوران ان کی پڑھائی اور اس طرح اب تعلیم کے بہانے ترقی کریں گے۔ کینسر کی علامت کے ساتھ پیدا ہونے والے خواہش مندوں کی تعلیم میں اچھی کارکردگی کا امکان ہے۔ وہ اپنے کام کے ساتھ زیادہ عملی اور طریقہ کار حاصل کر سکتے ہیں، لہذا اب سے اپنے ماہرین تعلیم میں اچھی کارکردگی کی توقع کی جاتی ہے۔ کاروباری میدان میں رہنے والے جلد ہی اپنے کام کے پورٹ فولیو کو بڑھانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہفتہ شروع ہوتا ہے، ایک بہت گہرا احساس سامنے آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اب پرانی یادیں محسوس کریں اور ہو سکتا ہے کہ اب فیصلے نہ کر سکیں۔ جذباتی طور پر اب خود کو خوبصورتی اور ہم آہنگی کی طرف راغب ہوتے ہوئے پا سکتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جذبات سے کھیلنے کی بجائے متوازن رہیں۔ آپ اپنی ذاتی ترقی کے امکانات کے بارے میں مزید سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ آپ مقامی لوگوں کے ساتھ صف بندی کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کچھ قدر لا سکتے ہیں۔ کینسر کے رہنے والے کسی قریبی کی طرف متوجہ ہونے کا امکان رکھتے ہیں، لیکن آپ کا ساتھی آپ کی تجویز کو قبول کرنے میں ہچکچا سکتا ہے، اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ پہلے ہی اس فتنہ سے پرہیز کریں۔ جو لوگ نئے کلائنٹ بنا رہے ہیں انہیں احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے،
یہ ہفتہ قسمت کی کثرت کے ساتھ آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے ہفتہ منصفانہ رہنے کا امکان ہے، تاہم دوسری رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کو اپنے کام میں کافی اعتماد ہونے کا امکان ہے۔ قانونی پیشے سے وابستہ لوگوں کے لیے ہفتہ ہموار گزرے گا۔ کینسر سے منسلک اساتذہ اس ہفتے اپنے طلبہ کے ساتھ بامانی رابطہ قائم کرنے کا امکان ہے۔ برج اسد، اس ہفتے آپ کے جسم میں عطارد کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ سر درد کا شکار ہو جائیں گے اور آپ کو گھر کے بچوں پر غیر ضروری طور پر غصہ دیکھا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں اپنی فطرت میں مثبتیت لائیں ورنہ بچوں سے آپ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے چھٹے گھر میں زحل کی موجودگی اور آٹھویں گھر میں مشتری کا پیچھے ہٹنا کوئی بھی ایسا اچانک خرچ لا سکتا ہے جو اس ہفتے آپ کی زندگی کو خوش کر سکتا ہے، جس سے آپ پر اضافی مالی بوجھ بڑھ سکتا ہے چاہے آپ انہیں اپنانا نہ چاہتے ہوں۔ ایسے حالات کا سامنا کرنے پر اپنے آپ کو پرسکون رکھنا اولین ترجیح ہوگی اور آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے کسی بھی قسم کی مالی مدد لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا کوئی دوست یا قریبی دوست آپ کو ایسے وقت میں چھوڑ سکتا ہے جب آپ کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، اس لیے کسی بھی ضرورت کے لیے دوسروں پر ضرورت سے زیادہ انحصار کرنے سے گریز کریں ورنہ بعد میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پورے ہفتے کے دوران 10ویں گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے اب کام کی جگہ پر ہر کام زیادہ ذمہ داری، توجہ مرکوز اور منظم انداز میں کریں گے، جس کی مدد سے آپ کام کی جگہ پر اپنی بہترین کارکردگی بھی دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی رقم کے کچھ مقامی لوگوں کو بھی اس عرصے کے دوران کسی غیر ملکی کمپنی میں شامل ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس ہفتے دوسرے گھر میں عطارد کی موجودگی اور آٹھویں گھر میں اس کے پہلو کی وجہ سے اس رقم کے زیادہ تر طلبہ کو اپنے تعلیمی میدان میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا، اس لیے اس مدت میں آپ کو صبر کے ساتھ چلنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ایسے میں اپنے بزرگوں سے مدد مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ لیو کے پابند رہنے والے اس ہفتے اپنے شراکت داروں کے ساتھ معیاری وقت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ پیشہ ور کارکنوں کے لیے ہفتہ کچھ چیلنجوں کے ساتھ آنے کا امکان ہے۔ لیو طلبہ کے پاس مناسب وقت ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں اطمینان بخش نتائج مل سکتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھی کے ساتھ رومانس کے کھیل میں شامل ہونے کا بہترین وقت مل سکتا ہے۔ آپ اپنے پیاروں سے بھی حیرت کی توقع کر سکتے ہیں۔ اکیلا باشندوں کو کسی خاص کے ساتھ اپنے تعلقات شروع کرنے کی تجویز مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ساتھی کو متاثر کرنے کے خواہش مند ہیں وہ ان سے مطلوبہ رد عمل کی توقع کر سکتے ہیں۔ امکان ہے کہ آپ اس خاص شخص کے ساتھ اپنے وقت سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ ان کے ساتھ سنجیدہ تعلقات میں پڑ سکتے ہیں۔ آپ کو نئے لوگوں سے بھی ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے مقامی لوگوں کو معمولی حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا آپ کو اپنی حرکت کے دوران ایسی چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو تیز چیزوں سے فاصلہ برقرار رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بصورت دیگر وہ غضبناک ہو سکتے ہیں اور غصے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ کارپوریٹ دنیا سے وابستہ مقامی لوگوں کے لیے دلچسپ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نئے ساتھیوں کے ساتھ کندھوں کو برش کر سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ ان کی حمایت کریں گے۔ آپ کا یہ اشارہ آپ کو ان کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ اپنے کام کی جگہ میں اچھی ساکھ پیدا کر سکتے ہیں۔ لیو کے مقامی لوگ جو کاروباری میدان میں ہیں اس ہفتے کے دوران زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ برج سنبلہ، اس ہفتے کے آغاز میں گھر اول میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی صحت اوسط سے بہت بہتر رہنے والی ہے اور اس طرح آپ صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ طویل عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس دوران آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس رقم کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مالی معاملات کے لحاظ سے بہت اچھا گزرنے کی امید ہے۔ چونکہ درمیان میں چاند دوسرے گھر میں منتقل ہوگا جبکہ آپ کے پہلے گھر سے منتقلی ہوگی، اس لیے یہ آپ کے لیے سازگار پوزیشن میں نظر آتا ہے۔ آپ اس وقت ایسے میں اب جائیداد زمین سے متعلق قانونی معاملات میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے گھر کی کسی خاتون رکن کی خراب صحت خاندانی ماحول میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر ہفتے کے آخر میں، کیونکہ چاند آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ کو ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوگا جس کے آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ہفتے دفتر میں دوسروں کے ساتھ سلوک اسی وقت مناسب رہے گا
جب آپ ہر قسم کی صورتحال کو سمجھنے کا دعویٰ کریں۔ ایسی صورتحال میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو کہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر رہے گا، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ جب آپ زبردستی کچھ کہتے ہیں تو صورتحال بگڑ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ خود کو کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اعلیٰ تعلیم کی تیاری کر رہے ہیں وہ تھوڑی محنت سے بھی کامیابی حاصل کر سکیں گے، کیونکہ وقت ان کے لیے بہت زیادہ سازگار ہے، کیونکہ اس ہفتے عطارد اب کے پہلے ہفتے میں ہوگا۔ ایسے میں اب سے گزارش ہے کہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور چیزوں کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کنیا کے باشندوں کو اس ہفتے اپنے فٹنس اہداف پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، دوسری صورت میں آپ خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بہت سے حالات میں آپ کی توجہ طلب کی جائے گی۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پریشانی کی سطح پر نظر رکھیں۔ ہفتہ اپنے آپ کو کچھ اچھے مواقع کے ساتھ پیش کر سکتا ہے، ترقی اور مثبت جانشینی کا امکان ہے۔ یہ آپ کے لیے اگلے اقدامات کرنے کا صحیح وقت ہوگا۔ مزید بات چیت کے لیے آپ اپنے سپروائزر سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تخلیقی شعبے سے وابستہ افراد کے لیے یہ ہفتہ آپ کو کچھ ترغیب دے سکتا ہے۔ امکان ہے کہ آپ ماضی کے تجربات کو اپنی طرف متوجہ کریں اور حل لے کر آئیں۔ اساتذہ کے لیے یہ وقت ناسازگار ہوگا، آپ کو مشکل وقت آنے کا امکان ہے، انہیں آپ کے اسباق سیکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ تاہم ہفتے کے آخر تک آپ ان رکاوٹوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں کنیا کے باشندوں کو سخت مقابلے پر قابو پانے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس معاملے میں کسی سینئر سے مشورہ کرنا آپ کے حق میں کام کرنے کا امکان ہے۔ ان کے سیاروں کا امتزاج آپ کی زندگی میں خوش قسمتی اور نیک نیتی لانے کے لیے آپ کے حق میں کام کرے گا۔ اس ہفتے مالی حالات بہتر رہنے کا امکان ہے۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری سے متعلق کچھ دانشمندانہ فیصلے کرنے کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ رشتے میں کنیا کے باشندے اپنی محبت کی زندگی میں زیادہ وقت لگانے کا امکان رکھتے ہیں۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ احتیاط سے کسی بھی نتیجے پر پہنچی۔ سیاروں کی پوزیشنیں آپ کے حق میں ہیں، اس لیے آپ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ کنیا طلبہ کو اپنی پڑھائی میں اچھی کارکردگی دکھانے کی ترغیب ملے گی۔ برج میزان، اس ہفتے پہلے گھر میں کیتوں کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی صحت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ ہفتہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد دے گا اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے۔ آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی جس سے آپ خوش رہیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبتیت بڑھے گی بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے افراد کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے درمیان میں چاند آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوگا اور کیتوں کے ساتھ جڑ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بات اور الفاظ پر قابو رکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس دوران خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے ہوئے آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے آپ کو غلط فہمی ہو جائے اور آپ کسی جھگڑے میں پڑ جائیں۔ کیتوں کی موجودگی کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں مسلسل اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پریشان رہیں۔ اس سے آپ کا مزاج کچھ چڑچڑا ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا کیریئر بھی متاثر ہوگا اور آپ خود کو کسی بھی کام کی طرف مرکوز نہیں رکھ پائیں گے۔ اس سے آپ کو مستقبل میں بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت طالب علم جو زندگی میں اپنے مقاصد کے بارے میں مکمل طور پر پر اعتماد ہیں، انہیں اپنی محنت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دوران آپ کے 12 گھر میں عطارد کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنی انا کے تسلط سے بچانے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ مزید برآں آپ اپنے تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے والدین اور اساتذہ سے تعریف حاصل کر سکیں گے۔ ایسے افراد کے لیے ہفتہ کافی اوسط رہنے کی امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت اپنے جذبات پر نظر نہ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں سے محتاط رہنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اچھے مواقع لے کر آنے کا امکان ہے، تاہم آپ کے اپنے جذبات آپ کے راستے میں آ سکتے ہیں۔ گھر واپس جانے والے کسی مسئلے کی وجہ سے آپ مغلوب اور زیادہ حساس محسوس کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ ہفتہ ذاتی اور پیشہ ورانہ محاذ پر اہم پیش رفت لائے گا۔ امکان ہے کہ آپ اپنے تمام کرداروں اور ذمہ داریوں کو تندہی سے انجام دینے کے لیے خیالات کی وضاحت کو برقرار رکھیں گے۔
یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے سازگار ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بات پیسے کے معاملات کی ہو تو آپ اپنے مالی مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو اپنے پیسے کے اخراجات پر اچھی گرفت حاصل کرنی پڑ سکتی ہے۔ آنے والا وقت آپ کو اپنے مالی معاملات میں استحکام پیدا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کے تعلقات کے لحاظ سے ہفتہ آپ کو ان تبدیلیوں کو قبول کرنے پر اصرار کر سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ آئیں۔ آپ میں سے کچھ اپنے ساتھی کے ساتھ جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس مرحلے کے دوران اپنے شریک حیات کے ساتھ دل سے بات چیت کرنا آپ کے تعلقات میں مزید استحکام لا سکتا ہے۔ لیبرا کے طلباء کے لیے سیارے ایک سازگار پوزیشن میں ہوں گے۔ کامیابی اور اپنے کیریئر کے مقاصد کی تکمیل کا ذائقہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک پر امید نقطہ نظر تیار کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس سے آپ کو اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ برج عقرب، اس ہفتے کے آغاز میں 11 گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے زیادہ مانگ اور توقع کر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کی ہر مانگ کو پورا کرنے کے لیے آپ خود پر اضافی دباؤ محسوس کریں گے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی سے اپنی طاقت سے زیادہ وعدے نہ کریں اور صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو غیر ضروری دباؤ میں نہ ڈالیں۔ اس ہفتے پہلے گھر پر مریخ کے مکمل پہلو کی موجودگی کی وجہ سے اب توانائی سے بھرپور ہوں گے اور یہ ممکن ہے کہ آپ کو اچانک کوئی ایسا منافع حاصل ہو جائے جس کی آپ کو ابھی تک کوئی توقع نہیں تھی۔ ایسے میں اس منافع کا ایک چھوٹا سا حصہ سماجی کاموں میں بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اس ہفتے آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ خاندان کے افراد سے کسی قسم کی بحث میں پڑنے کی صورت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ممکن ہے کہ کسی بات پر بحث کرتے ہوئے آپ کے اور ممبران کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے جس کے بعد آپ کے گھر والے پہاڑ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ انہیں موقع نہیں دیتے تو معاملہ خود ہی حل ہو سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ نقطہ نظر کے مطابق زحل کی سازگار پوزیشن کے ساتھ ہفتہ بہتر نتائج دینے والا ہے اور آپ کو خاندان کے بزرگوں کا تعاون حاصل ہوگا۔ اس سے آپ کو اپنی زندگی کے بیشتر مسائل کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے خاندان کے افراد آپ کی مالی مدد کریں۔ طلباء کو ایسی تمام سرگرمیوں میں خود کو شامل کرنے سے گریز کرنا ہوگا اس ہفتے، کیونکہ عطارد 11 گھر میں موجود ہے اور یہ آپ کے 5 گھر پر اثر ڈالے گا جو ان کی شبی کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمی زندگی پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ سرگرمیاں آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتی ہیں۔ سکورپیو کے لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا اور خوشگوار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کسی نئے کاروباری منصوبے کی تلاش کرنے والے تاجروں کو سیاروں کی مدد مل سکتی ہے۔ ماضی کی رنجشوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو اچھا محسوس کر سکتا ہے کیونکہ آپ اس بوجھ سے آزاد محسوس کر سکتے ہیں جو آپ طویل عرصے تک اٹھا رہے ہوں گے۔ مقامی خواتین اس ہفتے اپنے کام کی جگہ پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کام کی پہچان مل سکتی ہے۔ کیریئر کی ترقی وہی ہو سکتی ہے جس کی آپ ابھی تلاش کر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ مقامی لوگ خاص طور پر باپ خود شناسی کے ایک علاقے میں جا سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اپنے بچوں کی زیادہ فکر ہوگی۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ پر زیادہ سختی نہ کریں۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے نئے منصوبے شروع نہ کریں۔ یہ آپ کی طرف سے کام کر سکتا ہے اگر آپ کسی خاص پروجیکٹ اور اس کے کام میں تاخیر کرتے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے آغاز میں زیر التوا کاموں کے ڈھیر ہونے کا امکان ہے اور آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ زبردستی کھانا صحت کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہفتہ اپنے حصے کی حیرتوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ آپ کے لیے اچھا وقت ہوگا۔ برج قوس، اس ہفتے کے دوران چھٹے گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اس ہفتے آپ کو اپنی خوراک کو بہتر بنانا ہوگا، ورنہ آپ خود کو بے شمار سنگین بیماریوں میں مبتلا پائیں گے جو آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہفتے کے وسط میں چاند آپ کے 11 گھر میں منتقل ہوگا جہاں یہ کیتوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دوسروں کے سامنے اپنی استطاعت سے زیادہ خرچ کرنا انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے۔ اس بات کو تسلیم کریں اور ایسے کاموں سے گریز کریں، تبھی آپ اپنے مستقبل کے لیے کافی بچت کر سکیں گے۔
یہ ہفتہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے اور رابطے میں رہنے میں مدد کرے گا جن لوگوں سے آپ کبھی کبھار ملتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے لیے خاص طور پر اچھا ثابت ہونے والا ہے کہ آپ اپنے پرانے تعلقات کو اثر نو استوار کریں اور انہیں بہتر بنائیں۔ دوسری جانب ہفتے کے آغاز میں 10ویں گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے آپ اس ہفتے کام کی جگہ پر اپنی خواہشات کے مطابق کچھ مثبت تبدیلیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کے منصوبوں اور حکمت عملیوں کی وجہ سے آپ کو دوسروں کی طرف سے پذیرائی مل سکتی ہے۔ مزید برآں، دوسرے گھر میں پیچھے ہٹنے والا زحل دوسروں پر ایک منفرد تاثر چھوڑے گا اور ہر کوئی اس سے متاثر ہونا پسند کرے گا۔ اس ہفتے 10 گھر میں عطارد کی موجودگی کی وجہ سے بہت سے طلبہ سوشل میڈیا پر اپنا زیادہ تر وقت ضائع کرتے نظر آئیں گے۔ اس سے انہیں آنے والے مسابقتی امتحان میں منفی نتائج بھی مل سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں اور اپنے فون یا لیپ ٹاپ کے غلط استعمال سے گریز کریں۔ اس ہفتے آپ اپنے بچوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو آپ کو گھر پر زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ دخ کے باشندے اپنے بچوں کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپنی بات چیت کی مہارت کا خیال رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دوسری صورت میں آپ اپنے شریک حیات اور بچوں کے ساتھ تعلقات خراب کر سکتے ہیں۔ کام کرنے والے افراد اپنے کام کی جگہ پر اپنی ساکھ کو تیز کر سکتے ہیں۔ دخ کے نشان کے تحت پیدا ہونے والی خواتین مقامی نئی سرگرمیوں میں اپنا وقت صرف کر سکتی ہیں، جبکہ دخ کے مرد مقامی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ غیر معمولی ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ زبردست روابط پیدا کر سکتے ہیں۔ پیشہ ور کارکنوں کو اپنے جاری منصوبوں کے کام کے حوالے سے اہم فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے باس یا سینئرز کی طرف سے کاموں کی انجام دہی میں تعاون نہ ملے۔ جو لوگ پرعزم تعلقات میں ہیں ان میں قربت ہو سکتی ہے۔ ماں بننے کی خواہش رکھنے والی خواتین کی خواہش آنے والے دنوں میں پوری ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس ہفتے ڈاکٹر کی توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو مستقبل قریب میں بچے کی نعمت ملنے کا امکان ہے۔ دخ کے باشندے اپنی ذاتی زندگی میں ناقابل فراموش یادیں پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کی آگے کام کی زندگی مصروف ہو سکتی ہے۔ زندگی کے ان دو اہم شعبوں کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے آپ کو سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ برج جدی، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر ہیں اور فیصلہ کرنے کی صحیح صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ خود کو فٹ اور صحت مند رکھنے کے لیے زیادہ تر وقت ورزش میں گزاریں گے۔ اس ہفتے کے آغاز میں 9 گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے ملازمت پیشہ افراد کی آمدنی میں اضافہ متوقع ہے۔ ایسی صورتحال میں انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی رقم کچھ چھوٹی سرمایہ کاری پر خرچ کریں کیونکہ صرف اس سے انہیں معاشی فوائد حاصل کرنے کا امکان ملے گا اور وہ اپنے مستقبل کو محفوظ بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے تیسرے گھر میں متزلزل مشتری کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے والدین کی صحت میں بہتری کے امکانات ہیں اور اس سے آپ کو کچھ ذہنی مسائل سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دفتر سے وقت پر نکل سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 10 گھر میں کیتوں کی موجودگی کی وجہ سے اس نشان کے تاجروں کو اس ہفتے کاروباری ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر منقولہ سفر پر جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ابھی اس سفر سے گریز کیا جائے، ورنہ یہ آپ کو ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ مالی نقصان کا باعث بھی بنے گا۔ اس ہفتے آپ ایک نئی کتاب خرید سکتے ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس طرح آپ اپنا پیسہ ضائع کریں گے۔ ایسی صورتحال میں ماہرین تعلیم سے متعلق کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اپنے پاس موجود ہر چیز کا اچھی طرح جائزہ لیں۔ اس ہفتے مکر کے دوست فلاحی سرگرمیوں کے لیے کچھ کوششیں کرنے کے لیے خود حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ عطیات دے سکتے ہیں یا ضرورت مندوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کے تمام بے لوث کاموں کے لیے کچھ اعتراف پہچان آپ کے لیے آ سکتی ہے۔ سیاست میں بھی آپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مقبول جھلکیوں کے ساتھ اپ ڈیٹ ہونا چاہیں۔ برج دالو، آپ کی زندگی کے بہت سے شعبے اس ہفتے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہیں، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی حالت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ خاص طور پر مشکل صورتحال میں کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے وقت مستقبل کے بارے میں ضرور سوچیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں 8 گھر میں چاند کی موجودگی سے اچانک آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا
تاہم اپنے خاندان یا ساتھی کی مدد سے آپ اپنے اخراجات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ صحیح بجٹ کی منصوبہ بندی کی جائے اور تب ہی کوئی رقم خرچ کی جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اہم چیزوں کی خریداری کے لیے ہونا چاہیے۔ امکانات ہیں کہ گھر کے کسی فرد کا مشورہ آپ کو اس ہفتے اضافی رقم کمانے میں مدد دے گا، جس سے آپ کا دماغ خوش رہے گا۔ اس کے علاوہ چوتھے گھر میں مریخ کی موجودگی سے آپ اپنے خاندان کے افراد پر کھلے دل سے خرچ کرتے اور ان کے لیے تحائف خریدتے نظر آئیں گے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کے ذائچے میں 10 گھر میں چاند کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ میں سے کسی کو اس مدت میں آپ کی ملازمت میں تبادلہ اچھی تبدیلی کا امکان ہے۔ تاہم شروع سے آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے بڑے بہن بھائی کسی موضوع کو سمجھنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ ماضی کے تناؤ سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ تاہم آپ کے دوسرے گھر کے اس مرکری کے ساتھ وہ پہلو کے دوران آپ کو نہ صرف اپنی پڑھائی پر قائم رہنا ہوگا بلکہ کورس کی دیگر سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس سے آپ کے ذہن میں مزید تخلیقی خیالات آئیں گے۔ ایکویرینس، اپنے آپ کو مشتری کے طور پر سنبھالیں اور چاند کی آمد و رفت اچھی خبر لانے کا امکان ہے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی کے مسائل سے ذہنی سکون اور راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ مشتری کی منتقلی آپ کو وسعت عطا کر سکتی ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں تمام کوششیں کرنے کے لیے ایک اچھا ہفتہ ہے۔ آپ کے سرپرست بزرگ کام کے تئیں آپ کی لگن کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو تنظیم کی ترقی کے لیے وابستگی کے لیے انعامات مل سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور مسلسل ترقی کے پیمانے پر رہنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اس بات پر منحصر ہے کہ مشتری کو آپ کے چارٹ میں کس طرح رکھا گیا ہے۔ یہ زحل کی شراکت کے ساتھ ساتھ آپ کے دولت خانہ کو بھی متاثر کرے گا۔ یہ سیاروں کا تعین یا تو کافی فائدہ یا غیر متوقع نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کو اپنی بچت پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے غیر ضروری اخراجات ہو سکتے ہیں۔ یہ مستقبل میں بعد میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ کوبب ہونے کی وجہ سے جہاں تک صحت کا تعلق ہے آپ ایک مثالی صورتحال میں ہوں گے۔ کچھ معمولی طبی مسائل ہو سکتے ہیں، پھر بھی اس پر زور دینے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ کو اپنی توجہ اپنے خاندان کے ممبر کی صحت کی طرف مبذول کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، خاص طور پر بزرگوں کے لیے۔ ضروری تبدیلیاں کرنا جیسے صحت مند کھانے کی مقدار اور باقاعدگی سے ورزش آپ کو طویل عرصے تک فٹ رکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے قریبی لوگوں کو ان خطوط پر پہل کرنے کی ترغیب دینی پڑ سکتی ہے۔ برج حوت، اس ہفتے 8ویں گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے ماضی کے کئی غلط فیصلے آپ کے لیے ذہنی پریشانی اور گھریلو پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں تک ممکن ہو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہر مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بصورت دیگر حالات خراب ہونے پر آپ خود کو تنہا پائیں گے اور اپنے آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے سے قاصر پائیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کی زندگی میں ہر قسم کی مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 11 گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے لیے ہفتے کے وسط میں بہت سی اہم چیزیں خریدنا آسان ہو جائے گا، اس طرح آپ کے آرام میں اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی مضحکہ خیز طبیعت کی وجہ سے مشتری کی برکت سے آپ اپنے گھر اور خاندانی ماحول کو معمول سے زیادہ خوشگوار بنائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک شاندار شام اس وقت اکٹھے ہونے کے لیے آپ کے کچھ رشتہ دار دوست بھی آپ کے گھر آ سکتے ہیں۔ اس ہفتے کام کی جگہ پر کام کا دباؤ کم ہونے کی وجہ سے آپ بور محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنے فارغ وقت میں اپنے تمام کام مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ماضی میں مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس ہفتے آپ ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی محنت سے ایک اچھی مثال قائم کر سکیں گے جو اب تک آپ کو نااہل سمجھتے تھے، جس کے بعد آپ کا شمار ان علمی طلباء میں ہوگا جن کی ہر کوئی تعریف کرے گا اور ان سے بات کرنا چاہے گا۔ لیکن اس دوران اپنے اندر کی انا کو پیدا نہ ہونے دیں ورنہ یہ کامیابی آپ کا امیج خراب کر سکتی ہے۔ میش افراد کو اس ہفتے مہلت ملنے کا امکان ہے۔ شادی شدہ مقامی لوگوں کو نوزائیدہ بچے کی نعمت مل سکتی ہے۔ محبت کرنے والے اپنے ڈیٹنگ پارٹنرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو چھونے کا احساس ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کیریئر کا راستہ طے کرنے سے قاصر ہیں تو آپ کو اپنے سرپرست سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ فیشن سے متعلق کورسز کرنے والے طلباء کو کامیابی کا مزہ چکھنے کا امکان ہے۔ ملازمت کے متلاشی افراد کو انٹرویو میں کامیاب ہونے کا معقول موقع مل سکتا ہے۔ آپ روحانیت
صحیفے یا مذہبی تعلیم کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ قدیم سیکھنے میں آپ کا یہ غوطہ آپ کو اپنے آپ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کے کاروباری پارٹنر کے ساتھ غیر متوقع تنازع انا کا تصادم ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ممکنہ مالی نقصان ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو اس طرح سے عمل کرنا چاہیے تاکہ آپ دونوں کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ سرکاری نوکری یا کوئی بڑا کارپوریٹ عہدہ ملنے کے امکانات ہیں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ صحت کی صورت میں صحت سے متعلق کچھ مسائل ہوں گے اور وہ آپ کے ماہانہ بجٹ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے افراد کی صحت کی وجہ سے آپ کے پیسے کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تناؤ کی سطح کی وجہ سے نیند کی خرابی یا معمول کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا ہلکی ورزش، یوگا اور مراقبہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آپ کا شریک حیات اب سے مالی امداد کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کی ازدواجی زندگی مضبوط ہو سکتی ہے۔ آج تمام بروج کے لیے گڑ اور گندم کا صدقہ دینا بہتر ہے۔ مبارک ورد آہ یا قیوم 100 بار پڑھنا افضل ہے۔